اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کلاس 9 کے کورس میں سورہ انفال کا 5واں رکوع ہم نے شروع کیا تھا۔ وہ ترجمہ و تشریح کے ساتھ اللہ کے فضل سے اختتام کو پہنچا۔ آج سے انشاءاللہ اس رکوع کا مشق ہم شروع کر رہے ہیں۔ الدرس الثانی با سورہ انفال رکوع نمبر 5 آیت 38 تا 44۔ عزیز طلبہ، جو پرانے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے، ان کے ساتھ تو نوٹس میں یہ سوال موجود ہے، اور اگر کوئی نئے آئے ہیں تو ان کے لیے ہم نے پرنٹ بھی کر لیا ہے، اس سے پھر وہاں پر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں دہراتا ہوں اگر پڑھنے میں کہیں مشکل ہو تاکہ وہ مشکل دور ہو جائے۔ سوال نمبر 1 ہے، اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ جواب: پہلے مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ مال غنیمت کافر حربی کے اس مال کو کہتے ہیں جو جبراً یا غالب آ کر حاصل کیا گیا ہو۔ پھر مال غنیمت کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلِمْتُم مِّن شَيْءٍ إِلَىٰ آخِرِ، کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا، اور باقی 4 حصے مجاہدین کے ہیں جس نے جہاد میں حصہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ پھر وہ اس طرح تقسیم ہوں گے۔ نمبر 1 وَلِلرَّسُولِ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ۔ نمبر 2 وَلِذِي الْقُرْبَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب شامل ہیں۔ نمبر 3 والیتاما، نمبر 4 والمساکین، اور نمبر 5 وابن السبیل، یعنی یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ مجاہدین کا حصہ، باقی 4 حصے اور مجاہدین کے جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا ہے۔ اس کی تقسیم کچھ اس طرح ہے۔ پیدل غازی کا حصہ، پیدل غازی کو 1 حصہ ملے گا۔ سوار غازی کا حصہ، سوار غازی کو 2 حصے ملیں گے، 1 حصہ گھوڑے کا اور 1 حصہ آپ کی ذات کا۔ حضرت مقداد ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 حصے عطا فرمائے، 1 حصہ گھوڑے کا اور 1 حصہ آپ کی ذات کا۔ خلفائے راشدین کا طرز عمل، خلفائے راشدین خمس کو 3 حصے کرتے تھے، یتیم، مسکین اور مسافروں کے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رشتہ داروں کا حصہ ساکت کر دیا گیا، اور خلفائے راشدین کا عمل ہی قابل تقلید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس خصوصی نام و احسان کا ذکر فرمایا ہے؟ اگر لکھائی میں غلطی ہو گئی ہے، سوال نمبر 1 لکھائے تو آپ 2 کر دیں۔ جواب: اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعامات۔ غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جن خاص انعامات کا ذکر کیا ہے وہ درجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 اونگ طاری ہونا، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ آمَنَةً مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسکین اور تکان دور کرنے کے لیے ان پر اونگ طاری کر دی۔ نمبر 2 بارش کا برسنا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اس رات سخت بارش ہوئی جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا، انہوں نے اپنے لیے پینے اور نہانے کے لیے پانی جمع کیا، اور جو جگہ چنی تھی وہ ریتیلی تھی وہ پکی ہو گئی، اور جس طرف کافر تھے وہ کیچڑ بن گئی۔ نمبر 3 ثابت قدم رہنا،
وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائے اور تمہارے پاؤں جمائے رکھے، یعنی بارش کی وجہ سے قدموں کو جما دے، کیونکہ ریت بارش سے سخت ہو گئی اور اس پر چلنا آسان ہو گیا، یا یہ مراد ہے کہ اس کے دل میں قوت پیدا کر دے۔ نمبر 4، خوف دور کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں سے خوف اور پریشانی دور کر دی اور ان کے دلوں کے اندر سکون نازل ہونے کی وجہ سے ان کے دل مضبوط کیے۔ نمبر 5، فرشتوں کا نزول۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو لگاتار آئیں گے۔ نمبر 6، خواب میں کفار کی تعداد کم دکھانا۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کفار کی تعداد تھوڑی ہے۔ دشمن کی تعداد کم دکھانے کی غرض یہ تھی کہ مسلمان ثابت قدم رہے، ان کے حوصلے بلند ہو جائے اور دشمنوں کی کثرت دے کر خوفزدہ نہ ہو۔ نمبر 7، بیداری میں دکھانا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی تعداد کم کر کے بیداری میں بھی دکھائی گئی اور مسلمانوں کی نظروں میں بھی دشمنوں کی تعداد کم دکھائی گئی، اور اس سے مقصد یہی تھا کہ دشمن کی کثرت دے کر آپ خوفزدہ نہ ہو اور تاکہ تمہیں بزدلی اور اختلاف سے بچا لیا جائے۔ عزیز طلباء، آج کے لیے 2 سوالات کافی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پڑھائے اسی طرح کاپی میں لکھ کے، اگرچہ آپ نے نئے کلاس 8 میں لکھا بھی ہو، یہ بہت اہم کویشچن ہے، دوبارہ لکھ کے اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ایکسرسائز کے اگلے سوالات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔